सैयद हारून साहब बहुत बड़े लीजेंड हैं हमारे मीडिया से रिलेटेड और उनकी जो खिदमात हैं वो मैं उस पर भी कुछ ज़रूर कहना चाहूँगा। डॉक्टर नगमाना साहिबा, डॉक्टर इकरामुल हक साहब हमारे केमिस्ट्री के प्रोफेसर साहब हैं और डॉक्टर मुबारक साहब। ख़वातीन हज़रात, चूँकि होस्ट ने थोड़ा सा मुझे कहा कि आर्ट्स काउंसिल के बारे में कहूँ और ये मेरा हक भी बनता है कि बुनियादी तौर पर जब आर्ट्स काउंसिल का नाम आपके जहन में आता है तो कल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ आपके जहन में आती हैं, मगर हम जहाँ भी देखते हैं कि अगर हमारे थोड़ी सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने से अगर अदारों की खिदमत हो सकती है और अदारों को परवान चढ़ने में हमारी मदद मिल सकती है तो हम इसको बहुत ही खुशकिस्मत समझते हैं। और जैसे आज ये तीसरी आलमी कॉन्फ्रेंस, मैं आर्ट्स काउंसिल की जानिब से आप तमाम हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इतनी ज़ोरदार कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने पर बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करूँगा क्योंकि आपने हमें मौका दिया इस खिदमत का। आर्ट्स काउंसिल के हवाले से मैं एक बात और कहता चलूँ कि हमारे यहाँ 4 साल से बाकायदगी के साथ उर्दू कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है और वो उर्दू कॉन्फ्रेंस, उसका जो लेवल है, मेरे कहने की जरूरत नहीं है, लोग मौजूद हैं यहाँ पर जो बाकायदा ऑफिस से छुट्टी लेकर 4-5 दिन उन कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करते हैं और उसमें दुनिया भर से जिस पाए के लोग उस उर्दू कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हैं, उन लोगों का कहना यह है, जब आखिरी सेशन होता है तो बताते हैं वो कि हमारी पूरी जिंदगी गुजर गई मगर हमने इस लेवल की उर्दू कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का हमें पूरे दुनिया में मौका नहीं मिल सका। इस बात को हम अपनी बहुत ही खुशकिस्मती समझते हैं। इससे हटकर भी पिछले दिनों जब सैलाब आया था तो बहुत बड़ी तादाद में इंटीरियर सिंध से लोग कराची तशरीफ लाए, हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारी माएँ, और उनको मुख्तलिफ स्कूलों में ठहराया गया था। उस वक्त आर्ट्स काउंसिल ने अपना पूरा रुख बदला, कल्चरल एक्टिविटीज को फौरन रोका और अपना सारा फोकस उस तरफ कर दिया कि ये जो लोग आए हुए हैं, क्या हम आर्ट्स काउंसिल के प्लेटफॉर्म से इनकी खिदमत कर सकते हैं। तो हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध से ये रिक्वेस्ट की कि हमें 4000 आदमियों की मुकम्मल जिम्मेदारी दे दी जाए। और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि अगर किसी को जिम्मेदारी कोई 100 आदमियों के ले ले और उससे कहा जाए कि तीनों वक्त का खाना आपको कई महीनों तक खिलाना होगा, तो करता तो अल्लाह ही है, मगर बहरहाल इसमें सोचने में भी बड़ा परेशानी होती है और उसका करने में लोगों को वाकई बहुत परेशानी होती है। मगर उन 4000 आदमियों का पूरे कराची गवाह है, पूरा सिंध गवाह है कि यहां से बाकायदा 4000 आदमियों का खाना तीनों वक्त का पक्कर आर्ट्स काउंसिल में जो जिस गोठ में उनको ठहराया गया था वहां तीनों वक्त पहुंचाया जाता था। चूंकि हमारे होस्ट ने इस बात का जिक्र किया कि आर्ट्स काउंसिल की एक्टिविटीज के बारे में कुछ बताएं, तो मैंने थोड़ा सा रूटीन से हटकर जिक्र किया। इसके अलावा भी अगर आप 5-6 साल पहले या 7-8 साल पहले आर्ट्स काउंसिल तशरीफ लाते तो 4-5 दिन के बाद कहीं एक आध एक्टिविटी ऐसी होती थी जिसको बाकायदा एक स्टैंडर्ड की एक्टिविटी कहा जा सकता था। मगर इस वक्त आलम यह है कि एक ही वक्त में, शाम के वक्त अगर आप तशरीफ लाएं तो एक ही वक्त में 4-5 जगहों पर मुख्तलिफ बड़े हाई प्रोफाइल एक्टिविटीज
ہمارے یہاں آرٹس کالج میں چل رہی ہوتی ہیں. اس میں ہمارے پریزیڈنٹ آرٹس کونسل احمد شاہ صاحب کا بہت بڑا دخل ہے. ان کا ایک ویژن ہے, کریج ہے اور ان کی کام کرنے کی صلاحیت ہے. اگر اس وقت ان کی صلاحیت کا میں ذکر نہ کروں تو یہ آرٹس کونسل کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی. حمید ہارون صاحب سے ابھی بات ہو رہی تھی, چونکہ یہ میڈیا سے ریلیٹڈ بات ہے. میرے دل میں حمید ہارون صاحب کی, چونکہ یہ اس وقت جو ڈسکشن ہو رہا ہے اس میں یہ بات ہمیں مینشن کرنا ضروری ہے کہ ہمارے کچھ رول ماڈلز ہوتے ہیں, اور اگر رول ماڈلز ہمارے سامنے بیٹھے ہوں تو ان کا ذکر کر دینا ہمیں فخر ہونا چاہیے. حمید ہارون صاحب ڈون سے ریلیٹڈ ہیں. سندھ کے گورنر ڈون کی ہی شخصیت گورنر آف سندھ موجود ہو تو پاکستان میں عام طور سے ٹرینڈ یہ ہے کہ جس کا گورنر ہو اس کی حکومت ہو, وہ اخبار تو کم از کم اس کے خلاف بولے گئی. یہ تو بالکل طے شدہ بات ہے. یا اگر بولے گا تو اس انداز سے بولے گا کہ ہارڈ ہٹنگ نہیں ہوگا. مگر انہی کے گورنری کے زمانے میں اتنا ہارڈ ہٹنگ آرٹیکلز آتے تھے اور حمید ہارون صاحب نے اس بات کا کوئی کمپرومائز ہی نہیں کیا, بلکہ سنا یہ ہے کہ گورنر صاحب نے بھی اس بات کی اجازت دی ہوئی تھی کہ میری گورنری کیا فکر نہ کریں, اخبار زیادہ امپورٹنٹ ہے, عوام کی خدمت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور اس میں ایک رتی بھر بھی آپ کی کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے. میں حمید ہارون صاحب کو سلام کرتا ہوں کیونکہ یہ وہ رول ماڈلز ہیں جو آپ لوگوں کو بھی ایسے لوگوں کو رول ماڈل بنانا چاہیے. اور جب آپ ایسے لوگوں کو رول ماڈل بنائیں گے تو ہماری صحافت کا بھی ایک رخ متعین ہوگا, اس کا ایک سٹینڈرڈ مینٹین ہوگا. کیونکہ صحافت چاہے وہ پرنٹ میڈیا کے تھرو ہو یا دوسری میڈیا کے تھرو ہو, الیکٹرانک میڈیا کے تھرو ہو, سب میں ہر شخص اپنا ایک ذہن تیار کرتا ہے کہ کسی بھی چیز کو کس طرح سے وہ پروجیکٹ کرے گا. اپنا اپنا ہر کسی کا اینگل ہوتا ہے. کچھ صحافیوں میں وہ صلاحیت کی کمی ہوتی ہے تو ان کا میں قصور اتنا نہیں مانتا ہوں, مگر اگر کسی صحافت نے جان بوجھ کر ناانصافی کی ہے تو میرے خیال سے وہ پھر بہت مسئلہ ہے اور ایسے شخص کی روک تھام ہونا بہت ضروری ہے. میں یہ محسوس کر رہا ہوں, میرا اپنے آبزرویشن ہے, ہو سکتا ہے آپ لوگ اس بات سے ایگری نہ کریں, میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ صحافت میں ایک تبدیلی اس انداز سے ضرور آ رہی ہے, اور گورنمنٹ اور صحافت کے درمیان میں جو ریلیشن ہے تقریباً اس نقطے پر ضرور پہنچ گئے ہیں کہ اب صحافیوں کے معاملات میں انٹرفیئرنس نہ کی جائے. یہ تقریباً ایک بات طے ہو چکی ہے کہ ان کے معاملات میں انٹرفیئرنس اگر ہوتا بھی ہوگا تو بہت ہی معمولی مجھے نظر آتا ہے, کیونکہ صحافی اس وقت بالکل یہ آزاد ہیں اور اپنے طور پر جو وہ کہنا چاہتے ہیں ان کو مکمل طور سے آزادی ہے. اور یہ کئی سالوں سے سلسلہ چل رہا ہے جب سے الیکٹرانک میڈیم کا عروج ہوا ہے. ایک زمانہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اخبارات میں خبریں فلٹر ہو کر آتی تھیں گورنمنٹ کے اداروں کے تھرو, اور اس کا رزلٹ یہ نکلتا تھا کہ ہمیں جب اصلی خبریں سننا ہوتی تھیں, کیونکہ اس زمانے میں صرف ریڈیو کا دور تھا, تو ہم بی بی سی سنا کرتے تھے. آپ ذرا ابھی تصور کیجئے, ینگ ایج کے آپ لوگ ہیں کیونکہ آپ نے وہ دور نہیں گزارا ہے, ہم نے وہ دور گزارا ہے کہ جس میں ہمیں خبریں معلومات کرنے کے لیے بی بی سی سننا پڑتا تھا. اور آپ اندازہ لگائیے کہ جب بی بی سی سے خبریں آئیں گی تو وہ اگر ہمارے ملک کے معاملات میں کسی طرح سے اثر انداز ہونا چاہیں تو ان کے لیے کتنا ترنے والا تھا کہ وہ بڑے آرام سے اس میں اثر انداز ہو سکتے تھے اور ہوتے تھے. اب یہ ہے کم از کم میں مطمئن ہوں اپنے طور پر کہ ہمارا میڈیا آزاد ضرور ہے, گورنمنٹ کا اب انٹرفیئرنس کافی عرصے سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ نہیں ہے, مگر ہم صحافی بھائیوں کی بھی ہماری ذمہ داری ہے
کہ سنسنی خیزی کو اس اسٹیج تک نہ لے جایا جائے کہ جس میں خدا نہ خواستہ ہمارے ملک کو کوئی نقصان پہنچ جائے. یہ آپ کو ہر وقت آپ کو ذہن میں یہ بات رکھنا ہوگی کہ ہمارے صحافت کی لمٹ وہاں کراس نہ کرے کہ جہاں ہمارا ملک کسی ملک کو نقصان پہنچ جائے. پرچی آ گئی ہے اور یہی ہے کہ کافی وقت میں نے لے لیا. آئی ایم ویری سوری فار دیٹ. کہنے کو تو اصل میں یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ دل کھول کر بات کرنے کی دل چاہتا ہے، مگر بہرحال دوسرے لوگوں کو بھی موقع ملنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ.